کی علامت ہوتی ہے، خاموش رہنا تدبر کی علامت ہوتی ہے، عقل مند کی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت ٹر کرتے رہنا یہ انسان کی بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زبان کی لرزش سے غلطی سے پاؤں کی غلطی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے جس بندے کی زبان سے بے قابو ہو تو اس بندے کی موت کا فیصلہ وہی کرتا ہے۔ وہ انگریزی میں پڑھا تھا نا اسکول کے زمانے میں، A man can forgive but cannot forget۔ میموری سے نکلتی نہیں، یاد رہتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ مجھے زبان جو ہے نا یہ ہر وقت ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت موقع ملتا ہے۔ مجھے حافظ قیوم نعمانی نے عجیب بات بتائی، ابھی حال کی بات ہے۔ میرے پیر بھائی ہیں، وہ بھی حضرت تقی عثمانی صاحب سے بیٹھے، وہ کئی خلفاؤں سے حضرت یوسف العزانی صاحب ہوتے ہوتے یہاں حضرت تقی عثمانی صاحب سلیم اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی سلسلہ تھا، بہت لوگوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ تو مجھے خیال ہے کہ کبھی کبھی ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو ہماری وہ جہاں بات ہم شروع کرتے ہیں نا وہ فل اسٹاپ کرتے ہیں، تو آدھے منٹ تو ہم بات کریں گے نا تو ان کے ہونٹ چلنے لگتے ہیں، وہ ہونٹ کچھ نہ کچھ چلنے لگتے ہیں۔ تو ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کام میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک ایک منٹ کا میں مراقبہ آپ کو بتا دوں گا، یہ پہلا سبق ہے، میں نے پہلے نہیں دیا ہے۔ یہ سبق انشاءاللہ آج کبھی اتنے عرصے میں 5-6 ہفتوں میں ذکر بھی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں زندگی موت کا ہے، جو ہے علم ہے اس کو بانٹ دینا چاہیے۔ تو ایک تو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ قرآن کریم سے شروع کرتا ہوں، پھر میں 3 بخاری کی حدیث آپ کو سناؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خوب کثرت سے یاد کرو، خوب کثرت سے یاد کرو۔ ہر وقت موقع ملتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وہاں اترتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا زبان چل رہی، یہاں تک کہ جب ہماری دارالعلوم کے اندر مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے تک گھر تک جاتے تو ہم ہیلو ہائی سلام دعا کرتے ہیں نا، اس میں بھی وہ دیکھتا ہوں کہ وہ ہونٹ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہے نا اس کے اندر قرآن کریم کہ اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح اور تقدیس کرو۔ وہی ذات ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو تو پھر کیا کام خراب ہو سکتا ہے کسی کا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سن لیجئے، پھر میں آپ کو 3 بخاری کی حدیث سے بات کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کی سب سے زیادہ خطائیں اس کی زبان میں ہیں، اور جس نے اپنی زبان کو روکا خدا اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس پر رحم کرے جس نے اچھی بات کہی بس اس کی غنیمت حاصل ہو گئی، اس نے غنیمت حاصل کی، یا خاموشی اختیار پر سلامتی میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کلام زیادہ ہوا، یہ سنیے گا غور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کلام زیادہ ہوا اس کی چوک زیادہ ہوئی، اور جس کی چوک زیادہ ہوئی اس کا گناہ زیادہ ہوئے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ آگ میں زیادہ لائق ہوا، وہ جہنم کے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں، 1 لوگوں سے بھاگنے میں ہے۔ اب سنیے لقمان علیہ السلام کی قیمتی بات، $1 ملین والی بات سن لیجئے۔ لقمان سے کہا گیا کہ علیہ السلام کہ بکری ذبح کر کے جو سب سے زیادہ عمدہ شے ہے وہ ہم کو کھلاؤ، میزبان تھے، وہ دل اور زبان لے کر آئے، پھر کہا گیا اب ذبح کر کے سب سے بری شے ہے کھلاؤ، پھر وہ دل اور زبان لے کر آئے۔ اس کا سبب ان سے پوچھا گیا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بدن میں 2 لوتھڑے ہیں، اگر وہ دونوں برے ہو جائیں تو بدن بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر پاکیزہ ہو جائے تو بدن پاکیزہ تر ہو جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ تر جو ہوتا ہے وہ روح ہوتی ہے جو دل کے اندر رہتی ہے، وہ روح کو کیسے کرنا میں آپ کو 1 سالوں کا ایکسپیرینس شارٹ کٹ میں بتا دوں گا، 1-2 منٹ کی دن کے اندر، صبح دوپہر شام آپ کس کو کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں آفس میں، گھر میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی روح کو آپ کو خود نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ آئیں گے، اگر عمل کر لیا، اعمال کر لیے تو یو ول فیل دا ڈفرنس، بالکل آپ کو الگ لگے گا۔ اب آئیے حضرت تقی عثمانی صاحب کی 3 حدیث سن لیجئے، بخاری شریف کی ہے۔
پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب دوسری سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ایک انسان سوچے سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. ایک تیسری حدیث میں اس کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیجئے. تیسری بخاری کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، لیکن جس وقت وہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے اس وقت اس کو کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اور لاپرواہی سے وہ کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت جہنم میں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور اس کے برعکس بعد اوقات ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور وہ شخص لاپرواہی میں اس کلمے کو نکال دیتا ہے لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے. یہ تین ہو گئی باتیں. اب اس کے اندر میں شارٹ کٹ کرتا ہوں. حضرت میں نے حالانکہ مارکنگ کر کے بہت ساری میری کتاب ہے اس میں سے میں لے کر آیا ہوں فوٹو کاپی کر کے. زبان جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ حدیث کے اندر ہے. ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کو تکلیف خوشی کا اظہار کیا وغیرہ. یہ سب گناہ کے کام ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلا جائے گا. حدیث شریف میں ہے. یہ معذرت تقی عثمانی صاحب دعوت و برکاتہ ہو کے یہ ملفوظات ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی بہت سے لوگ زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. لہٰذا یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہم عطا فرمائی ہے اگر اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو اور اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو. اس لیے فرمایا کہ زبان یا تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو. اس لیے خاموش اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آدمی غلط زبان سے بات کہے. اور آگے ایک زبردست حدیث ہے اس کو سن لیجئے پھر میں آپ کو اس کا میں اینڈ کر دیتا ہوں. خواتین کے بارے میں سن لیجئے کیونکہ اس وقت لائیو بھی جا رہا ہے. خواتین اور زبان کا استعمال. یوں تو سارا معاشرہ اس زبان کے گناہوں میں مبتلا ہے لیکن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیماریوں کے پائے جانے کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی. عورتوں کی زبان قابو نہیں ہوتی، کیسی بھی عورتیں ہوں، کم زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے خواتین میں نے اہل جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تم کو پایا. یعنی جہنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی بہت زیادہ ہے. خواتین سے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم لعن و طعن بہت کرتی ہو. یہ عورتوں میں عام فطرت ہوتی ہے، کم زیادہ، تھوڑی زیادہ کم زیادہ، اللہ سب ایک قسم کی عورتیں نہیں ہوتی. تم لعن و طعن بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے. دیکھیے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں بیان فرمائی ہیں ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے. لعنت کی کثرت اور شوہر کی ناشکری. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیماریوں کی تشخیص فرمائی اس میں زبان کی بے جا استعمال بیان فرمایا. اور یہ خواتین زبان غلط استعمال کرتی ہے. مثلا کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چگلی کھا لی، یہ سب ان کے اندر داخل ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے پہلے کئی دفعہ سنائی، سن لیجئے. جنت میں جانے کا ہمارا تمام لوگوں کا شوق ہے. جنت ہے نا، رہنے کی جگہ ہے. جس کی جنت میں جانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرما دے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی محبت سے گناہ کر سکتا ہوگا اور گناہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت دیں گے. جس کو جنت دیں گے اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا. عقل مند وہ آدمی وہ ہے جو انجام کی طرف نظر رکھتا ہے. انجام خاتمے کے وقت ہے، ایمان پہ خیر پہ خاتمہ ہو جائے.
اب یہ سنیے، یہ بھی بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت تقی عثمانی صاحب نے یہ ملفوظ آتا ہے وہ، اور بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گارنٹی دیتا ہوں. ختم ہو گئی نا بات. ایک اس شخص کی گارنٹی دے دے، ایک 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک اس چیز کی گارنٹی دے دے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، غیبت نہیں ہوگی، دل آرزی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کے دونوں ٹانگوں، دوسری ضمانت اس کی دے دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ ضمانت کی حفاظت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے اور آدھا دین زبان کے اندر ہے. واہ واہ. اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے اور آدھا دین زبان کے اندر ہے، آدھا زبان کے اندر ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے. نجات کے لیے 3 اعمال سن لیجئے، اس کے بعد فوراً ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کا کیا طریقہ ہے، ہماری سب کی نجات ہو جائے. آسان طریقہ، یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرما دے اور جنت میں داخلہ فرما دے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں 3 جملے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان بے قابو نہ ہونے پائے. اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، گھر سے ضروریت کے مطابق نکلے، غیر ضروری نہ نکلے، با مقصد نکلے، ہے نا، تمہارے لیے کافی ہو جائے. یعنی اپنا زیادہ وقت گھر کے میں گزارے، فضول اور بلا وجہ تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے. ضرورت باہر مت جاؤ تاکہ باہر جو فتنے ہیں ان سے اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تیسری بات جو اہم بات ہے، گناہوں پہ رونا ہے، ہم نے عاجزی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. بہت موقع ملتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، کیفیت کے وقت اسی وقت اس کو کیش کرنا ہے. اور تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کوئی غلطی، کوئی گناہ یا خطا تم سے ہو جائے تو اس غلطی پہ رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے توبہ کرو، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کر کے استغفار کرو. رونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر واقعتاً رو. جیسے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے رونا آتا ہی نہیں ہے اس لیے پریشان ہوتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اگر خود غیر اختیاری طور پر رونا نہ آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر دل نادم ہو. ہمارا حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر آنسو نہیں آتے، رونے کی کیفیت نہیں بنتی، دل اندر سے روتا ہے تو دگنا اجر ملتا ہے. کیونکہ اب جب آپ دل روتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم میں ہوتا ہے، کسی اور کو علم میں نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بھی اجر ہے. اصل مقصد ہے کیفیت. ٹھیک ہے. اچھا، اس ذکر سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے. لہذا جب ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اب یہ اصلاحی تزکیے والی بات، لہذا جب ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے تعلق جوڑا ہو، اور کہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور اے اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیجئے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کھینچ ہی لیں گے. بہرحال بندے کا کام یہ ہے کہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مانگے اے اللہ مجھے آپ کیوں محروم فرماتے ہیں، مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے. اور اسے اللہ اگر میری اندر شرائط نہیں پائی جاتی تو وہ شرائط میرے اندر پیدا کر دیجئے. اگر میرے اندر وہ تقاضے اور اوصاف نہیں ہیں، اے اللہ ان اوصاف کو میرے اندر پیدا کر کے آپ کی قدرت میں ہے، اے اللہ وہ اوصاف تقاضے میرے اندر پیدا کر دیجئے. اور بھی بات ہے لیکن تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا دوں، یہ ذکر اور یہ بارے میں تھوڑا سا حضرت مفتی شمزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 90 میں 30 سال پہلے یہ لکھ کر پرچہ دیا تھا. میں اس کی فوٹو کاپی بنا کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کر کے انشاءاللہ یہاں رکھ دوں گا تو سب ساتھی لے لیں. وہ ہمارے سلسلے کی 13 تسبیحات ہیں. 200 دفعہ لا الہ الا اللہ ہے، 400 دفعہ الا اللہ ہے، 600 دفعہ اللہ ہے اور 100 دفعہ اللہ ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ پرچہ ہم اگلے سنڈے کو انشاءاللہ رکھ دیں گے. مفتی شمزئی صاحب نے فرمایا تھا اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے خوب درجات کو بلند فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے. دیکھو یہ مس نہیں کرنا ہے کسی دن، یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. خیر میں آج آپ کو 2 تسبیح اور 2 مراقبے بتا دیتا ہوں. یہ مراقبہ آپ کو پہلی دفعہ میں اتنے سالوں میں بتا رہا ہوں، لیکن اتنا سپر سونک ہے، انشاءاللہ آپ نے کل یا دوڑ جائیں گے. ہم پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر پہلا لا الہ الا اللہ کا مراقبہ بتاتا ہوں، پھر اللہ کا مراقبہ بتاتا ہوں. لا الہ تھوڑا سا پڑھ لیجئے، 2 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے.
نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار، نامہ و سیاہ تو بھی مگر غفار یا رب، بخشتے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے لا کو نکال دیا، آپ نے غیر جتنا تھا غیر اللہ تھا سب آپ نے نکال دیا۔ اب آپ نے جب بھی یہ دن کے اندر جب 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ مل جائے، اس کے لیے وقت کوئی مقرر نہیں کہ رات کو بیٹھے دن میں بیٹھے شام کو بیٹھے، آپ نے غیر اللہ اب نکال دیا۔ اب آپ نے جب بھی بیٹھے 5 دفعہ پڑھ لیا، 7 دفعہ پڑھ لیا، 21 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ پڑھ لیا، اب آپ کو 1 منٹ کا مراقبہ کرنا ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا مراقبہ ہے۔ کیا مراقبہ ہے کہ آپ نے جب سانس لیں گے ہو کرے، آپ لیں گے کہ سانس لے رہے ہیں اور ہو میرے اندر قلب کے اندر جا رہا ہے، جب میری سانس لیتے لیتے میں تھک جاؤں تو روک دینا ہے۔ 1 منٹ پونا منٹ تک آپ کو سانس اب نہیں لینا، اور میرا قلب ہو پڑ رہا ہے۔ جب آپ کو سفوکیشن ہونے لگ جائے آپ سانس نکالنا شروع کریں گے، سانس کے ساتھ بھی تو ہو نکل رہا ہے، آ بھی رہا ہے ہو اور اندر بھی ہو ہے اور نکل بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی دن کوشش کرنے سے 1 منٹ 1.5 منٹ آپ روک سکتے ہیں، اس کے اندر ہو کو روک سکتے ہیں، ہو کو نکال دیں گے۔ چلیے پہلی دفعہ آپ جب کیا کریں گے، سانس لیں گے، سانس لینے کے ساتھ پڑھیں گے کچھ بھی نہیں، خالی آپ ہو کا فیل کریں گے، محسوس کریں گے ہو میرے قلب کے اندر آ رہا ہے، سما رہا ہے اور قلب میرا ہو پڑھ رہا ہے۔ پھر سانس کو روک دینا ہے، آدھی منٹ پونے منٹ 1 منٹ، آج آدھے منٹ تک ہم شروع کریں گے، پونے منٹ سے شروع کر دیں گے۔ 1 منٹ کا وظیفہ جب بھی کرتے رہو، کرتے رہیے دن میں، آپ دیکھیں گا آپ کی روح کیسے پرواز کرتی ہے، کیسے اڑتی ہے، کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ بڑے بڑے وظائف کے ساتھ جو نہیں ملے گا یہ 1 منٹ کی آپ کو مراقبے کے اندر مل جائے گا۔ بسم اللہ کیجئے، سانس لیجئے اور ہو کا تصور کیجئے۔ میرے قلب کے اندر سانس آ گیا ہے اور سانس کے ساتھ میرا دل اب ہو پڑ رہا ہے۔ اب سانس نکالنا شروع کیجئے اور نکالنے کے ساتھ ہو کے ساتھ ہی نکل رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ پہلا مراقبہ ہے جو ہو کا ہے۔ ہو اندر لیں گے، زبان سے پڑھیں گے نہیں، محسوس کر کے اندر لیں گے، جب تھک گئے سانس آپ کا سینہ بھر گیا اب روک دیں گے، پھر اس کے بعد روکنے کے بعد آپ اندر میں قلب کے اندر کانسنٹریٹ کریں گے کہ میرا قلب اللہ اللہ جیسے پڑھتا ہے نا، اس سے ہو پڑھ رہا ہے، ہو بھی اللہ ہی ہے، اس میں اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ کو اب ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، نکالنا ہے، تو نکالنے کے وقت نکالیں گے تو ہو کے ساتھ نکالیں گے۔ اب دوسرا وظیفہ سن لیجئے، 2 وظیفے چھوٹے چھوٹے سے بتا دے رہا ہوں۔ اللہ کا وظیفہ ہے، ایک اللہ کا ہے، آپ نے صاف ہو گیا، غیر اللہ کو نکال دیا، آپ کی صفائی ہو گئی، اللہ آگے اندر، اب اس کی مالش کرنی ہے، پالش کرنی ہے، اس کو کندن بنا دینا، چمکدار بنا دینا، یہ اللہ کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم اس کے اندر محسوس کریں گے کہ اللہ کے انوارات میرے قلب کے اندر آ رہے ہیں، اور اللہ میرا قلب ہے، اللہ پڑھ رہا ہے اور غیر اللہ نکل رہا ہے، اور میرا قلب اندر سے آپ نے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مراقبے ہیں۔ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ
اللہ 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 جل جلالہ۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں، زبان کو تالو سے لگا لیجئے، کچھ پڑھنا نہیں، یہ بھی 1 منٹ دن میں آپ 2-4 دفعہ کر سکتے ہیں۔ نماز سے پہلے 1-2 منٹ پہلے پہنچ گئے تو بیٹھ کے کر لیا آپ نے، نماز کے بعد کر لیا، نماز فرض کے بعد کر لیا۔ اب تصور کیجئے کہ اللہ اللہ کے ساتھ اللہ کے انوارات میرے قلب میں پہلے لا تو ہو گیا تھا نا، غیر اللہ تو نکل گیا تھا، میرا قلب صاف تو ہو چکا ہے، ہو کے ساتھ صاف ہو چکا ہے، اب اس کی میں منجائی کر رہا ہوں، اللہ کے انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں اور میرا قلب اللہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ اس کی جو بیٹنگ ہے نا وہ کان سے سنیے، پورا کنفائن ہو کے کنسنٹریشن قلب کی طرف کیجئے، اس کی آپ کی ٹک 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 ہے نا، یہ اللہ 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 آپ کو آواز آئے گی۔ شروع کیجئے۔ الحمدللہ پہلی دفعہ تھا، اتنا مختصر کافی ہے۔ اب ظہر اور عصر کی نماز میں آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے۔ ظہر میں اللہ اکبر کہیں گے نا تو آپ کا دھیان قلب کی طرف، سر کو جھکا دینا ہے قلب کی طرف، اور آپ کو امام صاحب امام قرات پڑھتے ہیں، آپ نے خالی قلب کی بیٹنگ پڑھنا تو نہیں ہے، سننا ہے، اللہ 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 قلب پڑھ رہا ہے۔ آپ کی نماز پوری کنفائن ہو جائے گی، کنسنٹریشن جگہ نماز کی جو بنانے والی جو بات ہے نماز بن جائے گی آپ کی۔ آج عصر میں ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ پاک یا ارحم الراحمین، صرف آپ کی محبت میں، یا اللہ آپ کی محبت کے اندر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے فضل، آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، جو اعمال سے آپ ملتا ہے وہ اعمال عطا فرما دیجئے، اپنا قرب عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم قطع کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، شرمندہ ہے، یا اللہ شرمندہ ہے، ہم گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیجئے، یا اللہ امت کو ہے اللہ بہت پریشانی تکلیف میں ہے، یا اللہ جیلوں میں ہے، کہاں ہے اللہ، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں معاف کر دیجئے، عافیت فرما دیجئے، عافیت دارین رضا کامل عطا فرما دیجئے۔ حاضرین غائبین متعلقین ہماری آل اولاد ہماری نسلوں کو اللہ ہر ایک کو اللہ عافیت دارین اپنی رضا کامل عطا فرما دیجئے۔ ہم سب حاضرین غائبین متعلقین کا خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ، عافیت دارین پہ عطا فرما دیجئے۔ ولایت خاصہ کے ساتھ صدیقین، صالحین اور شہداء کے درجے پہ پہنچا کر اے اللہ ہم سب کو دنیا سے اٹھائیے گا، اے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا